اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اما بعد، عزیزان محترم، میں آج آپ کی خدمت میں نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے جا رہا ہوں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، خدا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور خدا اس کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اس نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی الحمدللہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر رکوع میں جب جانا ہے تو رکوع کا ذکر نہیں کرنا۔ رکوع کے ذکر کی جگہ پہ ہم نے 5 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے کا ذکر نہیں کرنا۔ اس سجدے کے ذکر کی جگہ پہ ہم نے 5 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد سر اٹھانا ہے۔ سر اٹھا کے جہاں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے ہیں وہ ذکر نہیں پڑھنا۔ اس کی جگہ پہ ہم نے 5 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر ہم نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت پڑھ کے جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع والا ذکر نہیں پڑھنا۔ اس کی جگہ پہ 5 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ اس سجدے کے ذکر کی جگہ پہ ہم نے 5 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے 2 سجدوں کے درمیان جاؤ ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کی جگہ پہ ہم نے 5 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھا کے ہم نے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد پڑھ کے ہم نے سلام کرنا ہے۔ آپ کے اور میرے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتا ہے، خدا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس شخص کی تمام دعائیں، تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہم سب کو نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔